اور اس دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ایک دعوت خاص ہے وہ اہل ایمان کے لیے. دعوت عام جو ہے وہ در حقیقت دعوت ایمان ہے. مانو اللہ کو، مانو اس کی توحید کو، مانو اس کے صفات کمال کو، مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو حساب کتاب کو، مانو جزا و سزا کو، مانو جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، مانو وحی کو، مانو نبیوں کو، مانو رسولوں کو، مانو کتابوں کو. یہ دعوت ایمان ہے، مانو. اس لیے کہ جب تک کوئی شخص ان باتوں کو مانتا نہیں اس کو کسی عمل کی طرف نہیں بلایا جا سکتا. آپ کسی سے کہے بھائی نماز پڑھا کرو، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو؟ نماز پڑھنے کی بات آپ اس سے کہیں گے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے. اس سے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو. تو دعوت عمل تو ہوگی ان کو جو ایمان کا دعویٰ کریں کہ ہاں ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا اللہ کو، اس کی توحید کو، بعث بعد الموت کو، عالم آخرہ کو، نبوت کو، رسالت کو ہم نے مان لیا. اچھا مان لیا تو اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. چنانچہ 4 آیتیں جو ہیں ان میں آغاز تھا یا ایھا الناس، اے لوگو. دعوت عام پوری نوع انسانی کے لیے کسے باشد. آخری 2 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے ان حقائق کو. اب ان کو پھر حکم دیا گیا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب دیکھیں کتنے فعل امر آ رہے ہیں. پہلے حصے میں فعل امر ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے فاستمعوا لہ، کہ لوگوں دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو اور کچھ نہیں. وہ دعوت عام ہے، اس کو سننے کے لیے صرف کہا جا رہا ہے توجہ سے سنو، دل لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، بس کوئی فعل امر نہیں. اور آخری 2 آیتوں میں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. کتنے فعل امر آ گئے. یہ کچھ کرنے کا حکم ہے، احکام ہے. اور یہ کن سے کیے جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تیسری بات تمہیداً ایک اور بہت اہم ہے نوٹ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے. ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص جو ہے حصہ اس میں نازل ہوا. سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا. یہ زمانہ نزول ہے قرآن کا. نمبر 2، ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے، حجاز میں نازل ہوا ہے. حجاز ہی میں مکہ بھی ہے، مکی صورتیں، مدینہ بھی ہے، مدنی صورتیں. پھر حجاز میں آپ کے سفر رہے، تبوک کی طرف گئے تو کچھ صورتیں نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی. قرآن پورا حجاز میں نازل ہوا. تو گویا کہ خاص ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جس میں قرآن نازل ہوا. اب اس وقت اور اس علاقے میں جو قوم آباد تھی، جو لوگ آباد تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے. سب سے پہلے قرآن انہیں سے خطاب کر سکتا تھا. ہندوؤں سے، چینیوں سے، رومیوں سے ان سے تو خطاب نہیں ہو سکتا. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس خاص پیریڈ میں 610 سے 632 تک جبکہ قرآن نازل ہوا، اور اس خاص علاقے میں وہ حجاز کی پٹی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جو لوگ آباد تھے وہ اولین مخاطب تھے. اب ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا معاشرہ کیا تھا، ان میں خرابیاں کیا تھیں. ظاہر بات ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ جلی انداز میں تو انہی چیزوں پر بحث ہوگی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات ہوگی. وہ ان پڑھ قوم تھی، ان سے فلسفیانہ مسائل پر بحث کی جاتی تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جاتی، نہ ان کی سمجھ میں باتیں آتی. ہمیں تو جیسا کہ قرآن کا مقصد تھا انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، تو ان کے ذہن کی سطح سے قریب ہو کر بات کی جائے گی تبھی وہ موٹیویٹ ہوں گے، ورنہ ان کے سروں پر سے بات گزر جائے گی. اس اعتبار سے قرآن مجید کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک خاص پس منظر میں ایک خاص قوم، اس کے حالات، ان کا جو حالات تھے، ان کے جو عقائد تھے،
ان سے زیادہ اس جلی طور پر واضح طور پر بحث کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ ہے. 20ویں صدی کے لیے، 21ویں صدی کے لیے، اور بھی کوئی صدیاں آنی ہو تو ان کے لیے ہدایت نامہ قرآن ہے. علم بڑھے گا، سائنٹیفک نالج کا ایکسپلوژن ہوگا، انسان کا عام ذہنی جو سطح ہے وہ بڑھے گی، لیول آف کانشیسنس بڑھے گا، تو قرآن کو وہ ہدایت بھی دینی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے مناسب ہے. یہ چیز قرآن مجید میں خفی انداز میں ہے. یہ جلی اور خفی دو الفاظ نوٹ کر لیجئے. جلی انداز میں، واضح انداز میں، اور میکسیمم حصہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے اس سطح پر کہ جو جس پر کہ اس وقت کا وہ معاشرہ تھا بالفعل، جو اولین مخاطب تھے. لیکن خفی انداز میں بیچ بیچ میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کو وہ لوگ پڑھ کر گزر جائیں گے، کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے، اور جن کے ذہن میں فلسفیانہ مسائل ہیں، عقدے ہیں جو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر رک جائیں گے. وہ وہاں پر اپنی جو مائکروسکوپ ہے، ذہنی مائکروسکوپ، اس کا جو ہائی پاور لینس ہے اس کو لگا کر ٹک جائیں گے وہاں پر، اس پر غور کریں گے. تو آج کے اس درس میں اس کی بہت عمدہ مثال آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے جو عمومی دعوت ہے قرآن کی، وہ دعوت ایمان، اس کے 3 اجزاء ہیں. ایمان باللہ، توحید کے ساتھ. یہ میں نے خاص طور پر کیوں کہا؟ ایمان باللہ تو سب کو حاصل تھا. بدترین مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے خداؤں کو مانتے تھے. ان کا جرم یہ تھا. ایتھیزم جسے آج کہا جا رہا ہے کہ خدا کا سرے سے انکار، وہ دنیا میں پہلے نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی ایتھیسٹ جو ہے اس نے در حقیقت مادے کو وہاں بٹھا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے. خدا کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یا مادے کو خدا بنا لیں گے آپ، یا یہ ہے کہ کسی اور ہستی کو خدا بنائیں گے. تو اللہ کو سب مانتے تھے. اب عیسائیوں میں اللہ، گاڈ ایز فادر، پھر گاڈ ایز سن، گاڈ ایز ہولی گھوسٹ، لیکن اللہ تو ہے اوپر. ہندوؤں میں مہادیو، مہادیو تو ایک ہی ہے. دیویاں اور دیوتا بے شمار ہیں. گریک اور رومن، ان عقائد میں کیا تھا؟ گاڈ، بڑے جی سے لکھا جائے گا، گاڈ، یہ ایک ہی ہے. یہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کا جاننے والا. چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ دیویاں دیوتا ہے. لہذا اللہ کو تو مانتے سب ہیں. اصل شے کیا ہے؟ اللہ کو توحید خالص کے ساتھ ماننا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے توحید، یہ ہے اخلاص. پھر نمبر 2 بات کیا بنواتا ہے قرآن؟ رسالت کو مانو کہ اللہ کے نمائندے انسانوں میں اللہ نے چن لیے، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، انہیں مامور کیا وہ تم تک اپنا پیغام پہنچا دیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیں. مانو اس کو کہ مرنے کے بعد ریزریکشن ہے، بعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ ہے. تو پہلی 4 آیات میں ان 3 چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے، اور زیادہ جو ایمفیسس ہے 2 آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں ہے. لیکن شرک کا ایک معاملہ وہ تھا جو اس معاشرے میں تھا. وہ کیا تھا؟ بت پرستی. بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو دھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، دودھ سے دھو رہے ہیں، پانی سے دھو رہے ہیں، پھر دھون پی رہے ہیں، جیسے ہندو اب بھی کرتا ہے. ہندوستان کے اندر بت بنا رکھے عجیب عجیب شکلوں کے، کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح ہے، کسی کا کچھ اور ہے، کسی کے 10 ہاتھ ہیں، 10 پاؤں ہیں، بنا رکھی ہے شکلیں. پھر ان کو جا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، متھے ٹیکتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان کو پھر نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کا دھون تبرک سمجھ کر پیتے. یہ ہے عامیانہ شرک جو دنیا میں رہا ہے. پہلے تو اس پر تنقید کی گئی ایک ضرب المثل کے طور پر. یا ایھا الناس، ہے لوگوں، ضرب مثل، دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے توجہ کے لیے، غور کے لیے. فاستمعوا لہ، تو اسے بڑی توجہ سے سنو، سرسری طور پر نہ سنو، کان دھر کر، دل لگا کر سنو. یہ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے. سمع یسمع کے معنی ہے سننا، اور استمع یستمع اس کے معنی کیا ہے؟ غور سے سننا. یہی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا.
اے لوگوں، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن